اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم علماء، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ماشاء اللہ، آج کا جو نظارہ ہے الحمدللہ، آپ کی محبت کشن گنج کے لوگوں نے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کے لیے اپنی محبت اور اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ نے صرف بمبئی نے ماشاءاللہ پورے مہاراشٹر کے لوگوں کو ہرا دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں میری کوئی تقریر میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا، ہندوستان یا سارے دنیا میں ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس جذبے پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے پہلے میں میری ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹ کے ہے، کچھ الگ ہے، کچھ بدلا سا ہے۔ کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے۔ تو یہ موضوع ذرا ہٹکے ہے عام موضوعوں سے۔ میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کی آیت سے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 54 میں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں، ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے، تو آپ اسے السلام علیکم کہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے، وش کرتا ہے، گریٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو، گریٹ کرو، وش کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے
اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے. قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے، وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو، وش کرو، سلام کرو، نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین ہے حساب رکھنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے وعلیکم السلام، یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے. الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام. الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا، اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں خصوصاً ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا نہیں خالی نام کے لیے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، یہ غلط ہے. اور نیچا کرنا غلط ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے. کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سب مسلمان نہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب باس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بزی ہوتا ہے، مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بزی ہوتا ہے آفس میں، اگر کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام بولے گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا. یہ غلط ہے. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے، کسی کو وش کرنے کے لیے، کسی کو سلام کرنے کے لیے، کسی کو آداب کرنے کے لیے. اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلش میں ہے، کہتے ہیں گڈ مارننگ. آفٹرنون ہے تو گڈ آفٹرنون، تو گڈ ایوننگ، نہیں تو گڈ نائٹ. سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں ہے انگریزی میں کہنا گڈ مارننگ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک صبح بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے، گریٹ کرتے اور کہتے گڈ مارننگ یا اچھی صبح، وہ صبح میں کیا اچھی ہے؟ طوفان ہے، بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ چکا ہے، اور آپ کہہ رہے گڈ مارننگ، اچھی صبح. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں، انگریزی اسکول میں اکثر جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گڈ مارننگ سر. عام طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اسکول میں آنے کے پہلے وہ ٹیچر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے، وہ صبح کو کوس رہے گا. اسی صبح کبھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے. اس صبح کو وہ ٹیچر کوس رہے گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ، میری اہلیہ کے ساتھ، اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ سر، اور وہ بھی کہتا ہے گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کیسی گریٹنگ ہے؟ اس کی معنی اچھی صبح. ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے. اسلام میں السلام علیکم کے معنی آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ پر شانتی ہو. چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے، یا زور کی بارش ہو رہی ہے، یا سیلاب آ چکا ہے، باڑھ آ چکی ہے، اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو، وہ خوش ہوں گا.
کتنا بھی بڑا طوفان ہو، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو، آپ خوش رہیں گے، آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو. یہ کانٹیکس کے اندر ہے. چاہے اس کے لیے بہت اچھی صبح ہے، موسم بہت اچھا ہے، بہت نرالا ہے، پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو، آپ بولیں آپ پہ بھی سلامتی ہو. اس میں کوئی غلط بات نہیں. کانٹیکس میں چاہے باڑھ آئے نہ آئے، اچھا موسم ہے خراب موسم ہے، چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، وہ بھی کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو. یہ کانٹیکس میں. تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ، یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکم، may peace be on you، سب سے بہترین گریٹنگ ہے. ہم دیکھتے آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالجز جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہائے. آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالج کا ہائے، وہ کہیں گا ہائے. یہ ہائے کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر کھولیں گے ڈکشنری، ہائے کی معنی کیا ہے؟ انگلش میں تو کیا ہے نہیں پتا، اردو میں پتا، ہائے 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 بولتے نا. کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو ہائے ہائے، پروٹیسٹ کے لیے ہائے ہائے. انگریزی میں HIGH، ہائے مطلب اونچائی پہ. یہ ہائے جو بول رہا ہوں میں HI ہے، اس کی معنی مجھے پتا نہیں، لیکن HIGH پتا، ہائے مطلب اونچائی پہ. اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دھت ہے تو اسے کہتے ہائے. I went to a party and I got high. جو شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اسے انگریزی میں کہتے ہائے. I went to a party and got high. یہ گریٹنگ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا. اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہے، وہ ہے ہیلو، HELLO، ہیلو. اور آپ ڈکشنری کھولیں گے ہیلو کی کیا معنی ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، ہیلو مینس این انفارمل وے آف گریٹنگ. انفارمل وے آف گریٹنگ مطلب کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل، اپنے پن میں، تو ہیلو بولو. یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کیسے؟ اور ایک معنی ہے اس کی آکسفورڈ ڈکشنری میں، اور ایک معنی ہے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی بات چیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے. اب ٹیلی فون پہ جب بات چیت کرتے ہیلو ہیلو. یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کیسا ہوا؟ سب سے پہلے ٹیلی فون کو ایجاد کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر بیل. الیگزینڈر بیل وہ انسان ہے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے ایجاد کیا. وہ ایک وقت جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی، تو جلدی میں بات کرنے کے لیے اس نے اٹھا کے بولا ہیلو. تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. یہ الیگزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں. لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پہ مانتا نہیں ہوں کہ ٹو اسٹارٹ اے ٹیلی فونک کانورزیشن، ایک ٹیلی فونک بات چیت کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیلو. میں اس کو مانتا نہیں ہوں، کیونکہ آج بہت بار جب بیچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو ہم بیچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے، موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے، اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان بٹوین دا کنورزیشن. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا، وش کیا، آداب کیا، لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room. جب عیسیٰ علیہ السلام
ऊपर के कमरे में गए. He wished his apostles Shalom Alaikum. उन्होंने अपने साथियों से कहा Shalom Alaikum. Shalom Alaikum हिब्रू में वही है जो अरबी में है अस्सलाम वालेकुम, और अंग्रेजी में मे पीस बी ऑन यू, और उर्दू में आप पे सलामती हो. ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से हम मुसलमान सलाम करते हैं, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, उसी तरीके से हमारे पहले पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उन्होंने भी अपने साथियों से उसी तरीके से मिला और कहा हिब्रू में शलोम अलैकुम, अरबी में अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश में मे पीस बी ऑन यू, उर्दू में आप पे सलामती हो. फिर भी मैं सोचता हूं कि आज मगरबी देश जितने वेस्टर्न कंट्रीज है, क्यों ये ऐसे सलाम को नहीं दोहराते? क्यों नहीं क्रिश्चियन जब दूसरों से मिलते हैं तो शलाम अलैकुम या अस्सलाम वालेकुम या मे पीस बी अपॉन यू क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं? क्यों गुड मॉर्निंग बोलते? गुड मॉर्निंग तो मैं बाइबल में कहीं पढ़ा ही नहीं कि गुड मॉर्निंग कोई पैगंबर ने गुड मॉर्निंग कहा. और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा शलाम अलैकुम, आप पे सलामती हो. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम में हदीस नंबर 5374, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सवारी पे है उसे सलाम कहना चाहिए जो लोग चल रहे हैं. जो लोग सड़क पे चल रहे उन्हें सलाम करना चाहिए जो लोग बैठे हुए हैं. एक छोटा ग्रोह बड़े ग्रोह को पहले सलाम करना चाहिए. अक्सर सहाबा कोशिश करते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनको सलाम करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले सलाम करते थे. कितने भी सहाबा कोशिश करते थे कि हम आज पहले सलाम करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें मौका ही नहीं देते थे, खुद पहले सलाम करते थे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, जिल्द नंबर 3 किताब सलाम चैप्टर नंबर 903 हदीस नंबर 5378 5378 मोहम्मद फरमाते कि एक मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे 5 चीजों पे. एक है कि सलाम का जवाब दे. अगर कोई छीके और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब मिलना चाहिए या रहमतुल्लाह. बीमार को देखने जाना और मैयत में जाना, ये 5 चीज मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी सीढ़ी के नीचे उतर रहा है उससे पहले सलाम करना चाहिए जो आदमी सीढ़ी के ऊपर जा रहा है. तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस है सही मुस्लिम में, बुखारी में, कि किस तरीके से सलाम करना चाहिए. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में कि जब भी आप कोई मोमिन से मिलो, जब भी कोई मुसलमान से मिलो तो आपको अस्सलाम वालेकुम. हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब भी आप मुसलमान को देखो आप सलाम करो. छोटे लोग बड़े लोग को पहले सलाम करना चाहिए. सीढ़ी पे उतरने वाले लोग चढ़ने वाले लोग से पहले सलाम करना चाहिए. जो लोग सवारी पे है, जो लोग चल रहे उसको पहले सलाम करना चाहिए. चलने वाले बैठने वाले लोग को पहले सलाम करना चाहिए. ये सब तरीके. लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मैं ये नहीं पहचानूंगा कि मेरे सामने जो इंसान है वो मुसलमान है कि नहीं, मैं सलाम कैसे करूं? कुरान की आयत है कि मुसलमान मिले तो सलाम करो. अल्लाह के रसूल फरमाते मुसलमान जो नीचे उतर रहा है वो चढ़ने वाले से सलाम करे, छोटा आदमी बड़े वाले से करे. लेकिन अगर मैं ये नहीं पहचान पाऊंगा कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है या शख्स जो खड़ा है वो मुसलमान है क्या नहीं, तो मैं कैसे सलाम करूं? तो ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप अल्लाह के हुक्म की तामीर करना चाहते हैं,
اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں. میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے، اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن. انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن. اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے، یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی. جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیچ جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی. ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر. ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر. تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی. تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے. اگر دماغ کا پرابلم ہے، ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. دل کی تکلیف ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل. اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں. ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں. یہ 1400 سال سے آ رہا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو. اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ، ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے. تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے پاس تو علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے، کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں، جنت کے حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. اگر آپ برے انسان ہیں، نرک کے حقدار ہے، دوزخ کے حقدار ہے، تو دوزخ میں ڈالیں گا. اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے. لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. میں تو انسان ہوں نا، انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں، وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں، مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے.
پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا، جو میں نے تحقیق کی، پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب بھی پڑھیں گے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94، اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے، جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے، بھڑکتے، اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں، قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا، لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ، کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر 65 چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 781. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول کہتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا، ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ، جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی تھی، ایک دم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر، ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال. تو ایک مسلمان نے کہا او ذاکر بھائی کیا نورانی چہرہ. تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افزائی کا، میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑھی اچھی لگتی نہیں، لیکن وہ مسلمان ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہا تھا، ارے بہت اچھا نورانی چہرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے، چند لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی،
کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا. اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا. نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا. نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچن ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا. اس کے بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے. کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے کہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ کوئی فائدہ ہوئے گا نہ گناہ ملے گا. آپشنل, کرنے کا کرو نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصرالدین الالبانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 6, 9, 8 اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699 جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصرالدین الالبانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے, 30 روپے کی ہے. 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی.
یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں, اس سے لوگوں کو ڈر کیا, اور پہننے میں مشکل کیا, نہ مہنگی ہے. اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی, 200 روپے, 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی, لیکن سر کو ڈھانکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس, آپ کا مالک اگر کہا بھائی ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے بھائی ٹوپی کو گھیسے میں ڈالو, لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے, جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے, مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے, ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ, کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وقت ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے, اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو؟ تو ہمیشہ پہنو نا, نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. میں کیونکہ بمبئی شہر میں رہتا ہوں, بمبئی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے بمبئی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سیر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈرائیور داڑھی ٹوپی والا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ داڑھی ٹوپی والے ایماندار ہے, یہ داڑھی ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں. تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا غیر مسلم ہو, وہ غیر مسلم بھی ڈھونڈتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بیوقوف نہیں بنائیں گا. اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کرے گا کہ دکاندار ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو یہ مجھے بیوقوف نہیں بنائیں گا, یہ مجھے چیٹ نہیں کریں گا. کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یہ غیر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, بھلے میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں, یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اتنی عزت تھی داڑھی اور ٹوپی کی. یہ کبھی کی بات ہے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے نا, دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گیری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی, سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے, کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے. تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے. داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا, ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا. داڑھی ٹوپی میں کیا ہے؟ اسلام تو ہی داڑھی ٹوپی میں, اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نہیں. کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو, ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں, باقی کیا چھوڑو, میں تو ایماندار ہوں, میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو, یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے, سینکڑوں سالوں سے, اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے, کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. مسلمہ کا لیبل کیا ہے؟ مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے؟ مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو
اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں، لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے، کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں، جب بھی خواتین کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے، حرام ہے۔ تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی، بنا کوئی سوچ کے، اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے، وداؤٹ بلنکنگ۔ میں پل کے جھپکوں گا نہیں، وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی۔ ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ۔ تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے، لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو so that you can feast on the beauty۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہہ دو مومن عورتوں سے، مومنات سے، کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو، اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو، اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے، اور سوائے اپنے بیٹوں کے، شوہر کے، والد کے سامنے، اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض ہے حجاب کے لیے، 6 فرائض ہے حجاب کے لیے۔ عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے۔ مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے، جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے، بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے۔ عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن شیخ ناصر الدین الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں، اس میں اختلاف ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے۔ تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے، اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے ٹرانسلوسنٹ، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے۔ چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے۔ 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے، جیسے آدمی بالی پہنے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چھٹا، دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے۔ 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے،
اور ایک جڑوا بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ تری تک دکھ رہا ہے، اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس، مغربی لباس، منی اسکرٹس، شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے، اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں، بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے، اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن، وہ جڑوا بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے، یا وہ جڑوا بہن جو مغربی لباس پہنی ہے، منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں، یو کے میں، ان کو ہضم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ، تو چانسز ہے کہ بلاತ್कार اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی، مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے، میسوجنسٹ. میسوجنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا، میڈیا ہیرو کو ولن، ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے، ہمیں کہا تھا نا پہلے، سب سے طاقتور آج، سب سے طاقتور ویپن، ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم، نیوکلیر بم نے، میڈیا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا، سنڈے ٹائمز، سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا، لندن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں ذاکر میسوجنسٹ، یعنی ذاکر عورتوں کے خلاف، کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے، کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاತ್کار کے لیے. اتنا کہا. ایک سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ 9، 2009 میں ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1/7، ہر 7 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو. میں نے تو نہیں کہ عورتوں کو مارو بھائی. وہی برٹش ملک میں ہر 7 میں سے ایک آدمی، یعنی تقریباً 15% برٹشرز کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو. اور 5 سال پہلے 2005 میں یہی نیوز پیپر نے ایک سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26% برٹشرز، یعنی ہر 4 میں سے ایک سے زیادہ، 26% برٹشرز یہ کہتے ہیں کہ ایسے مغربی لباس پہننے کے وجہ سے، ریویلنگ کلوتھس پہننے کے وجہ سے بلاತ್کار کو دعوت دی جاتی ہے. اس ٹائم سروے، پیپر سروے کرتی ہے، برٹشر کہتے ہیں چلیں گا، ہندوستانی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن، ٹو فیس جیمٹن. حق کی بات ہضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا؟ ذاکر کو بین کر دیا. الحمدللہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جا رہے، پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے. کیوں اس کو بین کیا؟ آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے، چند انسانوں کو موقع ملتا ہے، بڑے بڑے عہدے والے، مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں. منسٹرز، پرائم منسٹرز، جارج بش، مارگریٹ تھیچر، جان ایف کینیڈی، البرٹ آئنسٹائن، 125 سال پرانا مائیکل جیکسن، کلنٹ ایسٹ ووڈ. یہ بین کی وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داڑھی والے کو بلائے. تو بین کا فائدہ ہوا نا، بین کا فائدہ ہوا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. تو یہ ہے عورتوں کا لباس، حجاب، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، کپڑے لوز ہونا چاہیے، یہ عورتوں کا لباس ہے. آپ جب دیکھتے ہیں
ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے. ہر مذہب, مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی, ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم, یا وہ ٹیکا پہنیں گا ورملون, یہ اس کی نشانی ہے. اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے, اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے, ٹیکا لگا ہے, وہ ہندو ہے. عیسائی کی نشانی ہے صلیب, کراس, وہ کراس پہنا ہے, فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے. اگر وہ پارسی ہے تو سفید, وہ جھبا پہنا ہے اور کالی ٹوپی ایسی, ٹپیکل پارسی, پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے. پر سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں, کوئی قوم اگر ہے, اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں, وہ ہے سکھ. سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا, داڑھی والا اور پگڑی, وہ پراؤڈ ہے, اسے گرو ہے کہ میں سکھ ہوں. اور کدھر بھی جاؤ, اگر فورن کنٹری میں میچ ہو رہی ہے, انڈین کو دکھانے کا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر, داڑھی والا, پگڑی والا, فوراً. حالانکہ سکھ ہندوستان میں 2% ہے, لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فوراً. وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں, اپنی داڑھی پہنیں گا, اپنی پگڑی پہنیں گا, چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں. اور ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ہے, ماشاءاللہ پہلی رو پہ بیٹھے ہوئے, لاکھوں کے مجمع میں ایک دم وہ گرو کے ساتھ. اور میں ان کی داد دیتا ہوں, ماننا پڑے گا, کبھی گھبراتے نہیں. یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نہیں. انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ, چاہے نیوی میں دیکھو, چاہے ملٹری میں دیکھو, سکھ ہے اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ. میں کینیڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں, 1996, ذرا گنتی میں میرے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, انگریزی میں گنتی فاسٹ ہوتی میری. 1996 میں گیا, وہاں میں جب دیکھا فرنٹ پیج کے اوپر ایک کینیڈین, انڈین تھا, سکھ تھا, تو نیشنلٹی کینیڈا کی لے چکا تھا, وہاں بھی کینیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پہنا ہوا. وہ لڑیں گا بھائی, یہ میرا حق ہے, ان کی داد دینا پڑے گا. ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے, اگر مالک کہیں گا بھائی داڑھی کاٹو, ہاں مجبوری میں کاٹ دیتے, سب نہیں کافی ہے, بول گے مجھے نوکری نہیں ملتی, وہ داڑھی کاٹ دیں گے. سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا, کوئی ہمت نہیں, کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے. ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے, جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنا سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں, اسلام داڑھی ٹوپی میں نہیں. اکثر آپ دیکھیں گے غریب لوگ بنداس داڑھی ٹوپی رکھتے, جتنا امیر اتنی کم تعداد میں آپ داڑھی ٹوپی دیکھیں گے. آپ ہندوستان کے لوگ, آپ امیر لوگ کو 100 امیر لوگ کو لائن میں رکھو اور 100 غریب لوگ کو رکھو, غریب لوگ کی فیصد داڑھی ٹوپی میں زیادہ ہے, امیر لوگ کی کم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. تو لوگ سمجھتے ہیں غریب انسان ہے, غریب انسان کو جانے کے چانسز زیادہ ہے, کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے. امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے. وہ بڑا بزنس مین سوچتا ہے اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی. اللہ ناراض ہو چلے گا, اللہ کو پٹا لیں گے بعد میں, اللہ اور اللہ کے رسول کو بعد میں پٹا لیں گے, یہ گورنمنٹ کو کون پٹائے گا. افسوس کی بات ہے, کس سے ڈرنا. جتنی اونچائی پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے. کیوں؟ مجھے ماشاءاللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے, میری داڑھی سے, میری ٹوپی سے. دروازے کھلتا ہے میرے لیے, دروازے کھلتا ہے. کیا ہے داڑھی, کیا ٹوپی ہے, موقع دعویٰ کرنے کا, ثواب کمانے کا. میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے, بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں, بہت سے شیخ کو ملا ہوں, بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں. اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا, میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ, لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ,
کون سب سے اچھا شخص ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا، ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا، ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا۔ لوگ بولے پاگل ہے، 5 سال میڈیسن کیا، پاگل آدمی ہے۔ اللہ کے محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کر لیے، کیا اللہ کے لیے، اللہ نے پہنچا دیا کدھر۔ ابھی جو ہم نے کبھی بھی، اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شہرت کے لیے نہیں میں میڈیسن چھوڑ دیا، اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے، امن کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ آج اتنا بڑا مجمع، اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اشتہار دیتی تھی، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا، اس کے 1% آڈینس بھی نہیں آتی تھی۔ آتی تھی کیا؟ 1%۔ بڑے بڑے پرائم منسٹرز، راجا، جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو، ماشاءاللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں، ان کے محل میں رہ چکا ہوں، ان کو مل چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے، غیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، منسٹرز، پرائم منسٹرز، اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں، ٹوپی کے ساتھ جاتا ہوں، میری عزت کرتے، کیا ڈرنا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ۔ مجھے گرو ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں۔ لیکن اکثر جو لوگ اونچائی پہ جاتے ہیں، بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گی، میرے کلائنٹ چلے جائیں گے، میرے کسٹمرز چلے جائیں گے۔ مجھے تو میں جہاں جاتا ہوں مجھے کنسیشن، ڈسکاؤنٹ فری۔ جب میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹمر بھی تو شاید ڈریں گے، ارے ذاکر بھائی آ گئے۔ ہندو آئیں گا، او ذاکر صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر، کبھی پرابلم نہیں۔ یہ داڑھی ٹوپی کی وجہ سے، ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وہ سمیہ گراؤنڈ ہے، سمیہ گراؤنڈ، یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے۔ وہ سمیہ گراؤنڈ، جو سمیہ گراؤنڈ ہے وہ ہندو کا ہے۔ 75% ڈسکاؤنٹ دیتے، 75%۔ یہاں تو ماشاءاللہ آسان ہے، وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے، 75% ڈسکاؤنٹ۔ تو کیوں ڈرنا؟ اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے۔ آپ چوری کر رہے، کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا، وہ پکڑے جائیں گے۔ حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں، جو گھبرانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ داڑھی ٹوپی نہیں پہننے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، داڑھی اور رحم میں ٹوپی سے زیادہ۔ ایک وجہ ہو سکتی کہ مجھ پہ اچھی لگتی نہیں، ہو سکتا ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا اچھی لگتی کہ نہیں اچھی لگتی، لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا زیادہ۔ اگر نہیں اچھی لگتی، ثواب تو ملے گا، ظاہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں۔ اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبراتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں، تو آپ چھپانا چاہتے ہیں، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے غیر مسلمان کے بیچ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلمان کے بیچ، چھوٹے لوگ، بیچ کے لوگ، اوپر کے لوگ، سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ، شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اوپر نیچے بیچ میں سب ٹائپ کے لوگ۔ حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، کتاب الصلاح، چیپٹر نمبر 314، حدیث نمبر 1932، 1933 اور 1934۔ یہ 3 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ،
اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے۔ دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن ہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو۔ کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے، سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز۔ تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے۔ اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید۔ یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں، لیکن یہ کئی گاؤں ہیں اسے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں لوگ کو پتا نہیں کہ دیتے عید میں 30,000 مسلمان، 40,000 مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔